بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أن الأرض يرث عبادي الصالحون. صلوات کوشش ہوگی جو مقصد ہے وہ کلمات آپ تک پہنچ جائیں. باتیں جو ہوتی ہیں بہت اہم ہوتی ہیں، یا جب میں میسیج لکھتا ہوں تو غور سے پڑھا کریں. عموماً خاص خاص اوکیزن میں لکھتا ہوں، ظاہر کوئی میسیج ہے اور جو ظاہر آپ کی کاوشیں ہیں اس پورے ایام اعظام میں دعا ہوگی کہ امام زمانہ کے حضور میں اس کو قبول فرمائے، ان کی مرادوں کو پوری کرے. جو رضادار تھے جنہوں نے رحمتیں کی سارے ایام میں، ظاہر اس میں وقت لگتا ہے، آپ کا سب کچھ صرف ہوتا ہے، مگر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جب ہم آج کی بات کرتے ہیں تو ہم اس دور میں ہیں جو ہمارے امام اصل کا دور ہے، اور اس میں ہماری دو ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں فوراً. یعنی ان کا تو ہونا جشن ہے کہ ان کی زمانہ امامت ہے، ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ان کی غیبت میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو جہاں خوشی وہاں یہ بھی جاننا ہے کہ ہم پہ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. وہ ذمہ داری ہے کہ جیسے پہلے مسلمان رہنا ہے خود، اور دوسرا اسلام کو پہنچانا بھی ہے. یہ ہر جگہ اس ملک میں بھی یہی ہے کہ مسلمان رہنا بھی واجب اور اسلام کا پیغام پہنچانا بھی واجب. یہ دو شرط کے ساتھ انسان جو ہے کہیں بھی رہ سکتا ہے. یاد رکھیں کہ وہ نفوس قدسیہ ان کے خون کا کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی نہیں. یہ معلوم نجس لوگوں کے مرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر آسمانوں میں ہو. اس دنیا میں کیا سزا ملے گی انہیں؟ اس لیے آخرت کو رکھا ہے. ایک انسان ایک نفس کے بدلے میں کیا حکم ہے؟ جان کے بدلے میں جان. اس نے 50 مار دیے کہ باقی 49 کا بدلہ کون لے گا؟ تو یہ غور کیجیے، نظام دنیا بہت محدود ہے. یا تو ایک کے بدلے میں جان ہے، جان کے بدلے میں جان. اس نے 50 مار دیے، 60 مار دیے، 1 لاکھ مار دیے. یہ بقیہ کا خون تو ابھی باقی ہے، وہ تو ایک ہی خون کے بدلے میں چلا گیا. یہ باقی جو اس نے قتل کیے تھے ان کا بدلہ کون لے گا؟ اس لیے قیامت ضروری ہے. چونکہ خدا کا حکم ہے وہ کسی کے خون ضائع نہیں کرے گا ہر صورت میں. تو یہ دنیا محدود ہے، تو یہاں پر حقیقت میں قصاص انصاف ہو ہی نہیں سکتا. کہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے وہ بچ بھی جاتا ہے، شواہد کی کمی ہو گئی کچھ، خدا کے نزدیک تو مجرم ہے. عدالت سے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کبھی پکڑ لینے جاؤ باقاعدہ سلوٹ کے ساتھ اور توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن کیا جائے. اللہ کے پاس تو مجرم ہے. اس لیے قیامت کا ہونا واجب ہے کہ جہاں یہ بدلہ ہوگا وہ یقیناً ہوگا. لہذا یہ اس اپنے امام کے اس دور میں چونکہ جہاں جو مقصد ہے اس تک پہنچ جائے. پردہ غیبت میں وہ ہیں ہماری حیات میں ہماری ذمہ داریاں. یہ تو ہماری ابھی عزاداری آپ نے ظاہر ان ایام میں دیکھی. اس میں ہمیں دیکھنا ہم منتظر کیسے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے. ایام اعظام میں ہم کس طرح، یا آج کل آپ جانتے ہیں خالی خطیب وہی نہیں جس کو آپ سن رہے ہیں. سوشل میڈیا میں آپ ملینز کو سنتے ہیں، جہاں جہاں ایک تقریر جو ہاں سن لیں، جو بھی سن لیں. اچھا وہ بھی آزاد ہے جو چاہے کہے. تو کبھی کبھی آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اس کا حل ہے. پہلا حال تو یہ کہ ظاہر سنتے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہر آدمی جو آزاد ہے. میں بھی یہاں بیٹھا ہوں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہرگز نہیں.
اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آیا اس کو پوچھیں اسپیکر سے، بھائی یہ آپ نے کیا کہا ہے. اب اگر یہ کنفیوژن آپ کو پیدا ہو تو پہلا اصول فاصل اہل ذکر کنتم لا تعلمون. قرآن نے کہا بھائی ان سے اہل ذکر سے پوچھیں، ان سے پوچھو کہ جو جانتے ہیں ان سے سوال کرو، ان سے علم لو. خود زمانے کے امام نے اپنا مسئلہ طے کیا غیبت میں، عمل حواس الواقع فرض فی الارواح، یہ حالات پیش آئیں گے، سوالات پیش آئیں گے، مشکلات پیش آئیں گی، رجوع کرو. جو میرے روایت کے جاننے والے ہیں ان سے سوال کرو. تو جب بھی کوئی اس کا کنفیوژن پیدا ہو وہاں لکھو. اگر کسی بات آپ کو مقامی سے پوچھو الحمدللہ حل ہوگی، نہیں ہو تو پھر لکھو کہ بھائی ہمارے سامنے مسئلہ آیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے. چونکہ ظاہر اتھارٹی ہے، امام نے کہا انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ، میں ان پر حجت اور میں اللہ کی حجت ہوں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر میری حجت ہے، میں کون ہوں؟ میں اللہ کی حجت ہوں. یہ جو ذمہ داریاں خود آپ کو بتاتی ہیں کہ مشکلات پیش آنے میں رجوع کرو گے جب بھی ہوگی. یہ غیبت کا ایک اصول ہے. دوسرا ایک عقلی اصول ہے جو قرآن نے سمجھا دیا کہ بھائی صاحبان عقل کون ہیں کہ وہ اچھی بات کو سنتے ہیں، جب جو بھی کہے وہ سنتے ضرور ہیں کان لگا کے. فَيَتَّبُونَ أَحْسَنَ، احسن کی اتباع کرتے ہیں. کیوں یہ شراب کس کی؟ اولئک ھم اولی الالباب، یہی تو عقل مند ہے. اہل عقل صاحبان عقل یہی ہے کہ وہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اس میں احسن بات کیا تھی، اس کی وہ پیروی کرتے ہیں. تو دیکھیے آج ہماری شناخت کیا ہے، غور کیجیے میری بات. ہماری شناخت تشیع کی شناخت، ہم جس زمانے میں زندہ ہیں. استقامت، ہم عید کس بات کی منائیں گے؟ آج زمانہ ہمیں کس حوالے سے جانتا ہے؟ اور کیجیے میری بات. یہ کون ہیں جنہوں نے متکبر کی ناک رگڑ دی؟ شیعان علی. ایرانی کیا ہے کوئی؟ شیعان علی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جن کو دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک رات میں سب بٹھا دیں گے، پوری سولاشت ختم ہو جائے گی، اور اب 6 مہینے گزر گئے معلوم ہے. اب بھاگا بھاگے پھر رہے ہیں کہ جان کیسے چھڑائی جائے. کیوں؟ اب سوال ہی بات یہ کون ہے کہ یہ دیکھیے یہ لوگ ہیں. کیوں؟ اب ہر آدمی کہہ رہا ہے کیونکہ یہ کربلا والے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بھائی، دیکھیے وہاں کیا ہے، وہاں کربلا ہے اور یہ حقیقت ہے. یہ کربلا ہی ہے کہ جس نے استقامت دی. تو آپ اگر آج مجلس اعظم میں آپ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو بات یاد رکھیں اس کا مقصد کیا ہے مجالس کا جو آپ نے اتنی کی مجالس ہے. وہ جو نہ کہی تھی امام نے یزید کے سامنے، یہ نہ آپ کو سکھائی ہے طاغوت کے سامنے. اس لیے لا الہ مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی. یہ آج شیعان علی نے ثابت کیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی. یہ ہمیں مجبور کرے گا. یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. یہ ہماری پہچان ہے. کربلا کا حیات من نزلہ، یہ شناخت ہے ہماری. اس وقت نہیں، آج شناخت ہے. یہ ہماری پہچان ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہ عموماً کہہ دیا جاتا ہے وہ اہل بیت کو انہوں نے لے لیا، قرآن کو انہوں نے لے لیا. ایسا کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے. یہ دو سیپریٹ ہو ہی نہیں سکتے. وہ جھوٹا ہے جو کہ یہ قرآن ہے ان کے بعد ہے، یہ قرآن ہوگا تو اہل بیت بھی ہوں گے، ورنہ ہے ہی نہیں. نہیں، کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ. ورنہ وہی ہے اگر اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کے پیچھے جا رہا ہے. جو لشکر یزید کو تو کھڑا ہوا تھا، حافظ قرآن تھے، وہ ذبح کر رہے تھے. وہ کیا تھے؟ وہ حفاظ نہیں تھے کیا؟ وہ کر کیا رہے تھے وہ؟ تو جو اہل بیت کی، چونکہ اہل بیت کیا ہے؟ حرکت کرتا ہوا قرآن، بولتا قرآن. ایک قرآن ہے صامت، ایک قرآن ناطق. تو اہل بیت کو اور رسول نے کیا کہا، کب کہا کہ میری ذمہ داری ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، جب ان دونوں کے ساتھ رہو گے. اور یہ دونوں جدا ہو نہیں سکتے. تو جو شیعہ اہل بیت کے ساتھ، اس کا مطلب ہے جو تقلید کرتا ہے فقہی احکام پہ ان کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ الگ کہاں ہے قرآن سے؟ وہ فتوے کی بنیاد جو قرآن و حدیث اہل بیت سب ہیں. تو جو اس نقطے کو جانتا ہے وہ سیپریٹ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں جدا ہو سکتا ہے؟ وہ حقیقت میں فالو ہی کر رہا ہے قرآن کو.
چونکہ فتوے کا اساس و بنیاد یہی ہے. تو یہ ایک فیشن ہو گیا مطلب کہنے کا. نہیں عزیز تعالیٰ ایسی بات نہیں ہے. ہماری شناخت زمانہ دیکھیے ان میں تو حافظ نہیں ہوتے. اتنے قاری اب ہوتے ہیں کہ ہر جب بھی مقابلہ ہوتا ہے پہلے نمبر پر شیعہ نظر آتا ہے. ہسٹری آپ دیکھ لیں, تاریخ دیکھیں, سب سے نمبر 1 قاری کون قاری ہے؟ ایران سے لبنان سے دیکھیے سارے الحمدللہ. نہیں یہ خالی حافظ نہیں ہے, جہاں سے چاہو پوچھ لو. یہ نہیں ان کے بچے وہ ایک محمد حسین نہیں, اس کے بعد کتنے محمد حسین آپ نے دیکھے. اور ایک معاشرے, اب ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیجیے خود, آپ کے اپنے ملک میں کیا وہاں ایسے بچے نہیں ہیں جنہوں نے اسی طرح حفظ کیا, نہج البلاغہ کو بھی حفظ کیا. اب جب چاہے ہم سے پوچھ لو بتا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ماحول بنائے گے, پورا ماحول بنا. اس ماحول نے کیا کہ اب ہے کوئی جو کہے حافظ کہاں ہیں آپ کے, یہاں اندھے حافظ نہیں ہوتے, یا بینا حافظ ہوتے ہیں. یہ حج نہیں کرتے. تو میری بات غور کیا تھا کہ آپ سمجھیں آپ کی شناخت, یہ ہماری شناخت میں فخر ہونا چاہیے. اہل بیت کی شناخت ہے. پتہ چلا کہ انقلاب کے بعد جو لسٹ چھپی ہر روز آ رہا ہے, پہلے نمبر پہ حاجی شیعہ ایرانی. سعودی عرب نے لسٹ چھاپنی بند کر دی. یہ تاریخ ہے, یاد رکھیں. انہیں لسٹ چھاپنا بند کر دی. ان کا بھائی یہ کیا ہوتا ہے, ہم تو یہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا تھا, یہ حج ہی نہیں کرتا. معلوم ہے جب بھی لسٹ چھپی نمبر 1 ٹاپ پہ کا سب سے زیادہ حاجی یہاں سے آئے. تو انہوں نے چند سالوں کے بعد انہوں چھاپنی بند کر دیا. چونکہ یہ جتنے پروپیگنڈے تھے یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. یہ ہمارے سامنے حقیقت ہے جو آپ کے سامنے ہوا. کون ہے کہتا ہے شیعہ حکومت ہے؟ یہ وہ حکومت ہے کہ جس نے کسی کا خیال ہے اس بارے میں اس کا مسلک کیا ہے, مذہب کیا ہے, رنگ کیا ہے, نسل کیا ہے. یہ بوسنیا کے مسلمان کے شیعہ مسلمان تھے نہیں تھے نا. کس نے سب زیادہ جانا دی ان کے لیے؟ پوچھے جا کے ان سے کون ہے تمہارا نجات دہندہ. یہ غازہ میں جو مسلمان ہیں یہ کون ہے, شیعہ ہیں کیا؟ نہیں. تو کون ہے ان کی نجات کے لیے؟ اس لیے کہ اگر امام ہوتا وہ بھی یہی کرتا جو ہم کر رہے ہیں. یہ شناخت آپ کی تو یہ فیشن نہیں ہو جائے گا نا. اور یہ تو وہ بالکل ہی بیکار ہیں شیعہ حضرات. کسی نے مطلب یہ قرآن سنت ان کے خالی اہل بیت ہیں, خالی نام لیتے ہیں. نہیں عزیزو, فرق ہے. شراب دو چیزیں, میں ایک تو میں کہوں کہ گلاس خالی ہے, گلاس آدھا بھرا ہے. یقیناً دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اس میں پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. یقیناً پازیٹیو سارے جہان میں آپ کا شعرا ہے یہ نہیں ہے. بڑی بڑی طاقتیں کسے مانتی ہے؟ یہ کون ہے یہ لوگ؟ کربلا والے ہیں, ہے نا. تو یاد رکھیں اہل بیت کی نسبت کو جاننا بہت ضروری ہے. چلیے یہ بھی کہنا ضروری ہے میرے لیے کیونکہ ابھی حال ہی کی بات ہے. کیونکہ میں نے کہا تھوڑا نیگیٹو سائڈ بھی پیش کر دوں. ایسا نہیں ہے سب ٹھیک نہیں, آپ کے ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سب تو ہو رہا ہے ظہور. ہاں ظہور نہیں ہوتا. ابھی میں مثال پیش کیے دیتا ہوں. بس اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے کسی کے ہاتھ میں. اتفاق سے ابھی پیپرز کو میں کچھ پرانے دیکھ رہا تھا تو اتفاق سے پولیس رپورٹ سامنے آ گئی. یہ رپورٹ یہ تھی کہ کمیونٹی نے پولیس میں رپورٹ کرائی تھی. یہ جو عالم ہے ہمارا, یہ جمہوریت اسلامی کا ایجنٹ ہے. جھگڑا ہمارا ہوا, ہم نے جا کے پولیس تھانے میں لکھوائی. یہ سوچ کے فوراً پکڑ لیں گے ہم کے. یہی مسئلہ ہے نا. اب چونکہ اس میں مومنین کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں تو مجھے ٹریش بھی کرنا پڑا. چونکہ اس میں کچھ ابھی زندہ بھی ہیں, کچھ اللہ کو پیار ہوگا تو زندہ بھی ہیں. دوسرا مقام وہ بھی یہی مقام. عالم جو تھا وہ دیسی تھا, نہیں تھا عربی عالم تھا, وہاں بھی یہی تھا. وہاں بھی پولیس پر رپورٹ لکھائی گئی جا کے, وہ بھی موجود ہے. دیکھی میں نے کیا ہے بھائی, کہیے مسئلہ ایرانی ایجنٹ ہے تاکہ وہ آئیں فوراً پکڑ لیں گے اسے. تیسرے مقام کو وہاں یہ تھا کہ عالم بیچ میں نہیں تھا. دونوں گروہ آپس میں لڑ پڑے اس عہدوں کے لیے. یہ ڈائریکٹر وہ ڈائریکٹر دونوں ایک دوسرے نے جا کے لکھوایا پہلے کے لیے. یہ کیمپ لگاتے ہیں, کانفرنس کرتے ہیں, بچوں کو تشدد اکساتے ہیں, یہ گویا کہ دہشت گرد بنا رہے ہیں.
عدالت کیس میں گیا، میں شیخ شاہراہ کے گھر میں گزرا ہوں، وکیل نے پوچھا کہ آپ بھی شیعہ ہیں؟ بالکل۔ آپ امام زمانہ کے سپاہی نہیں ہیں؟ یہاں کی بات ہوئی، نارتھ امریکہ کورٹس کی بات کر رہا ہوں میں، نہیں بتاؤں گا، چونکہ سب میں نے پڑھا تھا پورے جتنے بھی کورٹس کے میں۔ عزیزان من، میرا سوال ہے آپ سے، تینوں مقامات پر کمیونٹی ہماری تھی، ہماری اپنی کمیونٹی تینوں مقامات پر، جہاں یہ حادثے ہو گئے۔ یہ مومن ہیں، کوئی شبہ نہیں، زور زور سے مسائل میں روتے ہیں، بابا بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، مشیرے بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اپنی دنیا کے لیے جمہوری اسلامی کے تعلق کو ایک عیب کی صورت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ وہاں کا ہے۔ دیکھو، جن میں ابھی اتنی طاقت نہیں آئی وہ بھی دعا پڑھتے ہیں امام کی، کس خوشی میں؟ دعا تو وہ بھی پڑھتے ہیں نا کھڑے ہو کے۔ جس امام کے لیے آپ آئیے تو آپ کس لیے آئیے؟ آپ کا حال تو ہے کہ آپ اپنے جھگڑوں میں پولیس میں آ کر رپورٹ لکھواتے ہیں کہ یہ ایران کا تعلق ہے، اس کا ہے۔ آپ سب مومن، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ عزیزو، تشیع اتنا معمولی بات نہیں ہے، یہ اہل بیت کا مسلک ہے، جگر چاہیے اس کے لیے، ان کے ذریعے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسا نہیں مطلب نعرہ لگا دیا پہنچ گیا جنت میں۔ وہ لوگ کہ جو اس راہ کے صحیح مسافر ہیں، ان سے دنیا اب کامتی ہے، کیونکہ جانتی یہ سر دینا جانتے ہیں، جھکانا نہیں جانتے۔ تو عزیزو، اس کے مقصد کو یاد رکھیے۔ زمانے غیبت میں یہ جو عزاداری ہے، اس کے دوران آپ کو اپنے کردار کو دیکھنا ہے۔ آمادگی میں جملوں خلاصہ کر دوں تاکہ جلدی سے، وقت نہیں ہے چکا ہمارے پاس۔ یہ کمزور لوگوں کا کام ہے کہ فرعون اور نمرود کو کاغذ پہ جوتے لگائیں، نہیں، ہم عملی کام کرتے ہیں، کاغذ پہ لکھ کے نہیں کرتے لان فرعون اور نمرود کو، یزید کو، عملاً اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ عملاً جوتا لگائیں گے تو عملاً، چونکہ یہ تو کمزوروں کا کام ہوتا ہے۔ جو آرمی، جو فوجیں میدان میں نہیں جنگ جیتتی، میں جو لوگ یاد رکھیے، وہ فلمیں اور ڈرامے بنا کے خود کو بنا دیں ہم اتنے بڑے بہادر ہیں۔ جملہ ضائع نہ ہو جائے میرا، یہ وہی کام کرتے ہیں جو جنہوں نے ہمیشہ شکست کھائی میدان جنگ میں۔ وہ ڈرامہ فلموں میں آپ کتنے بڑے بہادر ہیں، حقیقت تاریخ بتائے گی آپ کو آپ کتنے بڑے بہادر ہیں۔ تو جملوں کو یاد رکھیے، کیا تیاری کی؟ آپ کو سائنسداں بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، یہ ایک ہی طبقہ نہیں، پورا معاشرہ آپ کو اسلام کا چاہیے۔ ہر نوجوان چاہیے جو ہر فیلڈ میں ہو۔ زمانے غیبت میں یہ مقابلے کا طریقہ ہے، ایجوکیشن، علم۔ جب بھی آپ طغیان کا مقابلہ کریں گے، شیطان خالی ہاتھ نہیں بیٹھا، وہ بھی طاقتور ہے، اسلحے سے لیس ہے، جدید ٹیکنالوجی آپ بھی حاصل کیجیے بھائی۔ مقابلہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی شناخت کیا ہے؟ ایجوکیشن نہیں، تعلیم میں سب سے آگے۔ جب علم میں آگے ہوں گے تو آپ کو سارے راستے بھی کھلیں گے آپ کے لیے حقیقی معنی میں۔ اور ہمارا سلام سارے شہداء پر آج کے دن، وہ لبنان ہو، یمن ہو، عراق ہو، ایران، جہاں بھی ہو، انہوں نے جانیں دی ہیں اسی شناخت کے لیے کہ تو ہمارے سر کو نہیں جھکا سکتا، چونکہ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ وہ چاہے آج کا یزید ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، یہ ہم کھڑے رہیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ جو ادھر ادھر نعرے والے سے آپ دیکھیں کہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ۔ شکست نہیں لکھی ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، مر جانا شکست نہیں ہوتی، نظریوں کو چھوڑ دینا شکست ہوتی ہے، اصولوں کو توڑ دینا شکست ہوتی ہے۔ وہاں نہیں سیکھا، اہل بیت نے سکھایا ہی نہیں۔ اس لیے پورے 2 مہینے آپ نے کیا گریا تو مسلمیت پہ ہوتا ہے، ورنہ وہ فاتح ہیں، حقیقی فاتح زمین پر، جن کا ڈنکا بج رہا ہے پورے عالم میں۔ یہ نہیں آج کس کا ڈنکا بج رہا ہے؟ حسین کا ڈنکا بج رہا ہے، نہیں۔ تو کل حسین کیا تھے؟ اکیلے کھڑے تھے۔ تو
سچ اکیلا ہوتا ہے. اس کی طاقت مگر یہ کہ زمانہ آج بھی مانتا ہے. اور یہ وہ حقیقت ہمیں کبھی نہیں بھولنا. یہ جو نسبت ہے ہماری, اس نسبت کا احترام کریں. یہ نسبت بہت بڑی ہے. شیعان علی کہلوانا بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. اگر زمانہ آپ کو کہے کہ علی کے شیعہ بڑے اعزاز کی بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کو ہمیں درک کرنا چاہیے کہ کیا کیا رہا ہے. چونکہ ایک زمانہ تھا جب اتنے واقعات آپ تاریخ پڑھتے ہیں, وہ لوگ کہاں جاتے تھے ہمیں کہہ رہا ہے شیعان علی, یعنی وہ سمجھتے تھے اتنے بڑا رتبہ ہے کہ بھائی ہم شاید اس کے اس قابل نہیں ہیں. تو یہ جو ہمارے گزر گئے بزرگان شہداء, انہوں نے ثابت کیا, اپنے خون سے ثابت کیا, خود خون دیا. میں جملے کلوز کر دوں, یہ وہ لوگ ہیں ہمارے کہ جو دوسروں کو نہیں آگے بھیجتے, خود آگے جاتے ہیں. میرے سامنے جو شہداء کے جنازے آتے تھے, سب سے پہلے علماء کے جنازے ہوتے, چونکہ ہر مقابلے میں سب سے آگے وہی ہوتے جو مورچے کے اوپر, جن کا کام ہے وہ نمازیں پڑھانا, دعائیں پڑھنا, درود کرنا, سب کا, اور لڑنا بھی. تو جب لاشیں آتی ہیں تو آگے آگے ان کے, اور وہ ایسے ایسے لوگ تھے, وہ زندہ ہوتے تو آج مشتہل ہوتے, کتنے اساتذہ تھے اس کے اندر. ہم جاتے تو وہ بڑے بڑے, مگر وہ سب سے آگے, تو اچھا پھر وہ قوم کیوں پیچھے ہٹے گی. لوگ یاد رکھیے, یہ وہ لیڈر نہیں جو خود چھپ کے اور دوسروں کو آگے کرتے ہیں. نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خود پہلے آگے ہوتے ہیں. اور ان کے قائد نے بھی اپنے آپ کو پیش کر کے امت کے سامنے, امت کے مقابلے کر کے, بھائی میری جان ہے تو ان کی جان بھی تو ہے. آج ان کا نام روشن ہے اور اس قوم کا نام بھی روشن ہے. اور وہ قوم ہے علی کی قوم, علی کے شیعہ, حسین کے شیعہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کرے, آپ کی زحمتوں کو قبول کرے, آپ اور طاقت دے, صلاحیت دے کہ آپ اسی طرح صحیح معنی میں اہل بیت علیہ السلام کے جو کردار ہے ان کا, اس کو پیش کر سکیں, اس مشن کی حفاظت کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.